بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک شخص کسی ذاتی رنجش کی بنیاد پر اپنے سسر سے ناراض رہتا تھا۔ جب وہ کاروباری سلسلے میں شہر سے باہر جانے لگا تو اس نے اپنی بیوی پر پابندی عائد کرتے ہوئے کہا، اگر تم میری عدم موجودگی میں اپنے باپ کے گھر گئی تو میری طرف سے تجھے 3 طلاق ہے۔ یہ کہہ کر وہ شہر چلا گیا۔ بیوی سختی سے شوہر کی ہدایت پر عمل کرتی رہی۔ اسی اثناء میں عورت کا باپ شدید بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ گھر کے لوگوں نے اسے اطلاع دی، مگر وہ شوہر کے حکم سے مجبور تھی، یہاں تک کہ اس کے باپ کا آخری وقت قریب آ گیا۔ ماں نے پیغام بھیجا، بھائیوں نے اصرار کیا، لیکن وہ اپنے مکان کی 4 دیواری سے باہر نہیں نکلی۔ پھر کچھ دن بعد اسے اطلاع ملی کہ باپ دنیا سے گزر گیا ہے۔ اس نے یہ صدمہ بھی برداشت کرنے کی کوشش کی، لیکن بہرحال ایک کمزور دل عورت تھی، جذبات پر قابو نہ رکھ سکی اور باپ کی میت کا آخری دیدار کرنے کے لیے گھر سے نکل کھڑی ہوئی۔ دفن میں شرکت کی اور پھر فوراً ہی واپس آ گئی۔ 3-4 ماہ بعد جب اس کا شوہر لوٹ کر آیا تو اسے سسر کے انتقال کی خبر ملی۔ بیوی سے معلوم کیا تو اس نے سچائی کے ساتھ اقرار کیا کہ صرف دفن کی رسم میں شریک ہونے کے لیے باپ کے گھر گئی تھی۔ شوہر ایک عقل مند شخص تھا، اس نے بیوی کے جذبات کو قدر کی نگاہ سے دیکھا کہ سنگین حالات میں بھی اس کے حکم کی پابند رہی، لیکن باپ کے انتقال کے صدمے کو برداشت نہ کر سکی۔ یہ ایک اضطراری فعل تھا جسے آسانی کے ساتھ نظر انداز کیا جا سکتا تھا، مگر شوہر کی شرط کے مطابق طلاق ہو چکی تھی۔ شوہر کو اس واقعہ کا بے حد افسوس تھا۔ دراصل یہ بات اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی کہ اس کے شہر سے باہر جاتے ہی حادثاتی طور پر اس کے سسر کا انتقال ہو جائے گا۔ مجبوراً شوہر نے بیوی کو گھر سے رخصت کر دیا اور اس وقت کے تمام علماء کرام سے اس سلسلے میں رجوع کیا۔ ہر امام کا ایک ہی جواب تھا کہ طلاق ہو چکی ہے۔ شرط کے ٹوٹتے ہی طلاق واقع ہو جانا ایک فطری عمل تھا۔ وہ بیوی کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا اور شریعت اسے ازدواجی تعلق قائم کرنے کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ ایک عجیب کشمکش تھی۔ بظاہر اس پیچیدہ مسئلے کا کوئی حل نظر نہیں آتا تھا۔ آخر ایک دن کسی نے اسے رائے دی کہ وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے اپنی مشکل بیان کرے۔ شوہر کو یہاں بھی اپنے حق میں فیصلے کی کوئی امید نہیں تھی، لیکن ناچار امام رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ تھوڑی خاموشی کے بعد امام رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے فرمایا، طلاق واقع نہیں ہوئی، وہ اب بھی تمہاری بیوی ہے، تم کسی کفارے کے بغیر اس سے ازدواجی تعلق قائم رکھ سکتے ہو۔ یہ سننے کے بعد اس کی خوشی ناقابل بیان تھی۔ وہ امام رحمۃ اللہ علیہ کے علم و فضل کی تعریفیں کرتا ہوا رخصت ہو گیا۔ پھر چند ہی دنوں میں یہ بات زبان زد عام ہو گئی کہ جس مسئلے کا حل تلاش کرنے میں سارے علماء ناکام رہے، اسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے آسانی سے حل کر دیا۔ پھر ایک مرتبہ یہ بات مشہور ہو گئی کہ امام رحمۃ اللہ علیہ اپنے قیاس کی بنیاد پر غلط فیصلے لیتے ہیں۔ جب اس بابت بعض علماء نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے وضاحت طلب کی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے انتہائی عجز و انکسار کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا، موت کے بعد انسان کا تعلق دنیا سے ختم ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی دولت اور جائیداد پر بھی اس کا کوئی حق باقی نہیں رہتا۔ جب وہ عورت اپنے شوہر کی نافرمانی کرتے ہوئے اپنے باپ کے گھر گئی تو حقیقت میں وہ مکان اس کے باپ کی ملکیت نہیں رہا تھا۔ انتقال کے بعد وہ خود ہی وراثت میں ایک قانونی حصہ دار تھی، لہٰذا اس نے باپ کے مکان میں نہیں بلکہ اپنے ہی مکان میں قدم رکھا۔ اس طرح عورت کے فعل پر شوہر کی عائد کردہ شرط کا اطلاق نہیں ہوگا اور نکاح ہر صورت میں برقرار رہے گا۔ یہ نکتہ سن کر تمام علماء حیران رہ گئے اور بعض کی زبان سے نکلا، واللہ اس میدان میں کوئی شخص امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہمسری نہیں کر سکتا۔